زبان کی تعلیم، ہمارے مذہب کی تعلیم کی آزادی دی، اور یوں کہا all minorities whether based on religion or language، دھرم کی تعلیم ہو یا مدرسے کی یا قرآن کی تعلیم ہو، shall have the right، اس کو اجازت ہے to establish، مدرسہ قائم کرنے کی اجازت ہے، and administer، کمیٹی بنانے کی اجازت، on their choice، وہ اپنی مرضی سے مدرسہ چلا سکتے، اس کے اختیار ہیں مسلمان، ان کا مذہبی معاملہ۔ بہرکیف اتر پردیش کے اندر ہائی کورٹ نے جب کہا تھا کہ مدرسہ انلیگل، مدرسوں کو بند کر دیا جائے، تو آپ کو بڑا افسوس ہوگا ان مدرسوں کو بند کرنے کے لیے جو پی آئی ایل داخل کی گئی تھی ہائی کورٹ کے اندر، 4 مسلمان تھے، 4 پی آئی ایل داخل کرنے والے، یعنی میر جعفر میر صادق کی اولاد آج بھی ہیں۔ خیر، سپریم کورٹ نے کہا کہ مدرسہ اللیگل نہیں، مدرسہ لیگل ہے۔ ارے تعلیم تو وہ چیز ہے، گیان وہ چیز ہے، ظاہر ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسہ ہے، مدرسے میں قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر کیا ملنے والا؟ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ۔ ہم بھی کہتے ہیں اسلام نے تو منع نہیں کیا کہ ڈاکٹر انجینئر مت بنائیے۔ ارے قرآن پڑھنے والا ڈاکٹر نہیں بن سکتا کیا؟ ڈاکٹروں کا امام کون؟ ابو بکر محمد بن زکریہ الرازی، مدرسے کا پروڈکٹ، القانون کتاب لکھنے والا۔ اور القانون کتاب کیا ہے؟ پوچھئے جا کر ہارورڈ یونیورسٹی سے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے اتھارٹی سے، آج بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، ڈاکٹریٹ کی کتاب ہے، میڈیسن کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والا 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا تھا، جس کا نام شیخ حسین ابن علی سینا ہے جناب۔ آپریشن کرتے ہو، آلات جو استعمال کرتے ہو نا سیزر میں ڈاکٹر لوگوں، یہ جو آج آلات استعمال کرتے ہو، جو سیزر استعمال کرتے ہو اور جو بلیڈ استعمال کرتے ہو، بلیڈ چیرنے پھاڑنے کے لیے، آپریشن کے لیے، ابو القاسم الزہراوی اس کا بانی، جو مدرسے کا پروڈکٹ تھا، وینس پلانیٹ کو زمین پر بیٹھ کر کھوج کرنے والا کون؟ محمد بن زکریا الرازی۔ ایسے لوگ ہیں جو مدرسے سے پڑھ کر نکلے، لیکن سائنس کی دنیا میں انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن نہیں، تم کو سائنس چاہیے، قرآن میں تم ملے گا، تم کو جدید سائنس چاہیے تو ملے گا۔ پوچھو جدید سائنس کا بانی کون؟ پوچھے ہمارے جتنے بھی اسکول کے اسٹوڈنٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے، جدید سائنس کا بانی البرٹ آئن سٹائن کو مانا جاتا ہے۔ 1915 کے اندر یہ بنیاد ڈالتا ہے جدید سائنس کی۔ اس سے دلیل پوچھی گئی، اس نے یہ کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ سورج گھومتا ہے کہ زمین گھومتی ہے؟ انہوں نے کہا بہت زمانے سے عدل بدل کر کانسیپٹ رہا ہے، کبھی کچھ سائنٹسٹوں نے کہا کہ نہیں سورج گھومتا ہے، زمین اپنی جگہ پر ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں زمین گھومتی ہے، سورج اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن جب جدید سائنس کا کانسیپٹ آیا، البرٹ آئن سٹائن نے کہا کہ دونوں چیز گھومتی ہے اپنی اپنی جگہ پر، زمین بھی گھومتی ہے، آسمان میں جو دکھتا ہے آپ کو، سورج بھی گھومتا ہے، وینس بھی گھومتا ہے، جوپیٹر بھی گھومتا ہے، چندرما بھی گھومتا ہے، اور جتنے بھی گرہ ہیں، یہ جو 8-9 ہمارے سولر سسٹم کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں 8 گرہوں کا جو چرچا ہے، یہ اپنے اپنے مدارات پر، بلکہ سارے سیارے اپنے اپنے مدارات پر اپنے اپنی متعینہ جگہ پر گھومتے ہیں۔ جب البرٹ آئن سٹائن سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے تو یہ کہا کہ سورج، چاند، ستارے سب گھومتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ ویئر از دا پروف؟ انہوں نے کہا
I can prove, میں کر سکتا ہوں، اس کو ثابت کر سکتا ہوں. کہا کیا؟ انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، انہوں نے کہا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اس طرح کے الفاظ قرآن میں، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سارے سیارے اور ستارے اپنے اپنے مدارات پر گھومتے. جدید سائنس کی بنیاد بھی رکھی جاتی ہے کسی کسی مسئلے میں قرآن کریم سے. اور جدید سائنس کا زمانہ ہے، جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا تو بھی لیزر سائنس کی کھوج کہاں سے انگریز کر رہا؟ آپ کے قرآن سے. لیزر سائنس، ابھی تو جدید سائنس کا زمانہ ہے، ایک لیزر سائنس کا زمانہ ہے. ابھی تو جدید سائنس میں ہوائی جہاز 1 گھنٹے میں 1200 کلومیٹر، راکٹ 2200 کلومیٹر، یہ ساری چیزیں، بلٹ ٹرین 1 گھنٹے میں 350 کلومیٹر. لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا تو آپ 1 منٹ کے اندر 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتے ہیں بلٹ ٹرین کے ذریعے سے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ یہ دجال کے زمانے میں ہوگا. دجال آئے گا اس زمانے میں ہوگا. لیکن ایسا لیزر سائنس کا استعمال کیا جا چکا ہے. کب؟ اب سے 1450 سال پہلے. مدرسوں میں ماسٹر بنانے والے کہ مدرسے سے قرآن نکال دو، حدیث نکال دو، بخاری نکال دو، سائنس پڑھاؤ. ارے سائنس اس قرآن میں ہے. جس لیزر سائنس پر تحقیق تمہارے ابا اسرائیل اور یہودی جوڈائزم آج کر رہے ہیں، اس لیزر سائنس کا استعمال ہمارے نبی 1450 سال پہلے کر چکے. آپ جس براق پر بیٹھ کر گئے تھے اس براق کی رفتار لیزر سائنس کے طرح میڈیکل سائنس والوں کا کہنا ہے کہ پروفٹ محمد نے لیزر سائنس کا استعمال کیا تھا جو اللہ کے طرف سے وہ چیز عطا کی ہوئی تھی. یعنی جس لیزر سائنس کو یہ دنیا فنا ہونے کے وقت میں استعمال کیا جائے گا، اس لیزر سائنس کا استعمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 1450 سال پہلے استعمال کرایا. اور اس کی رفتار اتنی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی سے سفر شروع کرتے ہیں ایک براق کے اوپر، ہندو دھارمک گرنتھوں کے اندر بھی ان کا چرچا ہے، ایش ایشا امام ہے شتن نشکان ادر شترجا ترنشتان نبرتام سہشترا دشگو نمہا. اس منتر کے اندر بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، اور بھی کئی سارے سنسکرت شلوک کے اندر اس کا چرچا اور تذکرہ ملتا. وہ براق اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں آپ کی نگاہ پڑتی ہے، جہاں تک آنکھیں دیکھ سکتی تھی، اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. یعنی اتنی رفتار اگر کسی ٹیکنالوجی کے اندر ہو سکتی ہے تو وہ لیزر سائنس کے ذریعے پاسبل ہو سکتی ہے. اور آج تم انگلی اٹھاتے ہو نبی کی جیونی پر، آج تم انگلی اٹھاتے ہو قرآن پر، آج تم انگلی اٹھاتے ہو بخاری پر، آج تم انگلی اٹھاتے ہو محمد الرسول اللہ کے پاکیزہ ترین صحابہ کرام کی زندگی پر. اے دنیا تو نامکمل ہے، اگر تو شریعت اسلام سے مدد نہ لیتی آج نہ سائنس کی دنیا میں تو ترقی کر پاتی. اور ہمارے ہندو بھائی تو یوں کہتے ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا وہاں گیتا بھی پڑھاؤ. ہم تو کہتے ہیں اچھی بات ہے، پڑھائیے گیتا پڑھائیے، نہیں عمل کیجیے. اور قرآن میں جو باتیں ہیں اس پر بھی عمل کیجیے. گیتا میں پہلی بات کیا ہے؟ گیتا میں پہلی بات یہ ہے دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈوا چیکم کروت سنجیا. دنگا فساد کتستوا کشملیدم وشمے سمپستتم اناریہ جشٹم کیرتی کرم جنا. اے ارجن بیٹھ مت، مقابلہ کر لڑ. گیتا میں اس پر کوئی اعتراض ہے ہمارے ہندو بھائی؟ نہیں. ہمارے قرآن ہمارے حدیث پر فوراً اعتراض. ارے محمد رسول اللہ تو جنگ بدر میں تلوار لہراتے ہوئے گئے اور 70 کفار کو واصل جہنم کیا اور 70 کو پکڑ کر لائے. میں کہا کرتا ہوں کہ مذہب بنا سیاست کے، سیاست بنا تلوار کے، تلوار بنا قلم کے کامیاب نہیں. مذہب میں سیاست ضروری، اسلام میں سیاست ہے، لیکن آج کچھ سیاسی لیڈر جنہوں نے سیاست کا معنی بدل دیا، آج سیاست کی دنیا میں
اس کو بڑا نیتا مانا جاتا جو سب سے بڑا جھوٹا. حالانکہ سیاست کا مطلب خدمت خلق ہے، لفظ سیاست اسلام نے دیا. بہرکیف اعتراض کرتے ہیں جنگ ضروری ہوتی کبھی کبھی. جنگ بدر ضروری تھی. جنگ بدر اگر نہیں ہوتی تو مشرکین مکہ، کفار مکہ جو سازشیں رچ رہے تھے ان کی ہمت نہیں توڑ سکتے تھے ہم. ان کی ہمت توڑنے کے لیے جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا ملک شام سے، اللہ کے نبی نے سوچا کہ اس کو روکا جائے، لیکن وہ قافلہ بچ کر نکل گیا. ابو جہل آیا پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، 1000 کے ساتھ آیا، مٹانا چاہا. کسی نے کہا بھی کہ ابو جہل چلو ہم چلتے ہیں، قافلہ بچ کر نکل چکا ہے، لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، آج تو محمد اور اس کے ماننے والوں کا صفایا کرنا پڑے گا، اسی لیے چلو مقابلہ کریں گے. محمد الرسول اللہ کو جب خبر پہنچی تو آپ ڈرے نہیں، آپ آئے میدان میں آئے، مقابلہ کیا. 313 اور اسی میدان میں پوری وفاداری کی محمد الرسول اللہ نے. 2 صحابی لیٹ سے پہنچے، پوچھا کہ کہاں رک گئے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کافروں نے پکڑ لیا تھا، ہم نے ان سے وعدہ. انہوں نے پوچھا کہ محمد کے ساتھ ان کی مدد کے لیے جا رہے ہو کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مدد نہیں کریں گے، ہم نے یہ وعدہ کیا. محمد رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم وعدہ پورا کرو، تم کفار کے ساتھ لڑائی نہیں کرو گے ورنہ وعدہ خلافی ہوگی. جنگ کے میدان میں ساری چیزیں جائز ہوتی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں بھی وعدے وفا کو پورا کیا. جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا. لاؤ ایسا لیڈر، لاؤ ایسا. کچھ مہینہ پہلے پٹنہ کے اندر ایک پروگرام ہوا تھا. میں اس پروگرام میں شریک تو نہیں تھا، البتہ میں اسی پروگرام کی نسبت پہ میری حاضری ہوئی تھی. وہاں پہ پورے بہار سے، کونے کونے سے علماء کرام وہاں پر پہنچے، اور گدی پر بیٹھا ہوا شخص، اس کو جب مائک دیا گیا، لوگ پر امید تھے کہ ان مدرسوں کے لیے کچھ بات کریں گے، لیکن انہوں نے ایک لفظ اور ایک جملہ ہمارے پسینہ بہا کر مدرسوں کو چلانے والے علماء کرام کے لیے ان کی زبان سے نہیں نکلے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی سپر پاور طاقت یا کسی بھی نیتا پر امید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کو گرانٹ دلوائیں گے تب جا کر ہمارا یہ مدرسہ چلے گا. مدرسے کی تاریخ رہی ہے، وہی مدرسہ آباد رہتا ہے، اور وہی مدرسہ علاقے کی تقدیر کو بدلتا ہے، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بناتا ہے. جس مدرسے کے اندر خلوص للہیت کے ساتھ ہمارے جیب خاص سے 150 روپے کا ڈونیشن اور تعاون پہنچتا ہے، ان مدرسوں سے بڑے بڑے فضلاء تیار ہوتے ہیں، ان مدرسوں سے قوم اور سماج کے عالم پیدا ہوتے. میرے بھائیوں، کسی پر وشواس کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کے ان مدرسوں کو، ان تعلیم گاہوں کو بند کرنے کی پوری سازشیں تیار کر چکے. آسام کے اندر 1303 مدرسے بند کر دیے گئے، اتراکھنڈ کے اندر 20 مدرسے بند کیے گئے، اور یہی اتر پردیش، وہاں کا لال بجکر وہ مدرسوں کو بند کرنے کی پوری کوششیں اور پلاننگ تیار کر رہا. انہیں نہیں معلوم ہے کہ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو آج جو جس آزادی کے ساتھ یہ سانس لیتے ہیں بھارت کی دھرتی پر، اس مٹی کو آزاد کرنے کے لیے ظالم انگریز سے مقابلے کے لیے سب سے پہلے سینہ تان کر کوئی طبقہ اگر انگریز کے سامنے کھڑا ہوا تھا تو وہ علماء کرام کا طبقہ تھا. ہمارے مدارس کے پروڈکٹ نہ ہوتے، علماء حفاظ نہ ہوتے، کیا یہ دیش آزاد ہو جاتا؟ آج جو نعرے لگاتے ہیں کہ یہ دیش میرے ابا کا، یہ جملہ کہو، یہ نعرہ لگاؤ.
قیامت کی صبح تک یہ دیش اور یہاں کی مٹی آزاد نہیں ہو سکتی تھی اگر ہمارے مقدس علماء کرام جو مدرسوں میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر جو اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے وہ ایمان کے اتنے پکے تھے کہ اپنے بچوں کو کہا کہ جاؤ تمہاری چھٹیاں، جن ہاتھوں میں قلم تھے ان ہاتھوں میں انہوں نے تلوار سنبھالی اور ظالم انگریز کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انگریزوں نے کہا کہ ان علماء کرام کو طاقت کہاں سے آتی، ان کے سر پہ کفن باندھنے کی جرت کہاں سے آتی، ذرا بتاؤ مجھے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ ان کے پاس مدرسوں میں جب تک، مدرسے کے طاقوں میں جب تک قرآن ہے، مسجد کے کھڑکیوں سے جب قرآن کی آواز جب تک آتی رہے گی تو تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان انگریزوں نے سازش کے تحت پھر ڈپلیکیٹ علماء کو کھڑا کیا، انہی میں سے ایک انگریزوں کا ایجنٹ، انگریز کا غلام اور اس کا تلوے چاٹنے والے، اس کا چاپلوس مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا تھا انگریز کے منشا کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن پھر بھی ہمارے علماء میدان میں آئے اور انہوں نے اس دیش کو آزاد کر کر دم لیا۔ 3 سال میں دلی کے اندر 3 سال کی قلیل مدت میں صرف 15,000 پیور علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تھا۔ لیکن افسوس تو جب ہوتا ہے میرے دوستو کہ جب ہمارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ اتر پردیش کے اندر 23,500 مدرسے ہیں، ان مدرسوں کو بند کرنے کے لیے جو پیٹیشن داخل کی گئی تھی وہاں کے ہائی کورٹ میں، ابھی تو غنیمت ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اتر پردیش کے مدرسے ناٹ اللیگل نہیں ہے، لیگل ہے۔ سپریم کورٹ کے وکیل کو معلوم ہے کہ آرٹیکل نمبر 30 میں مدرسوں کو چلانے کی پرمیشن ہے، کمیٹی بنانے کی اجازت ہے۔ Right of minorities, whether based on religion, shall have the right to establish and administer educational institutions. All minorities, whether based on religion, بہار کا مائنورٹی ہو، اتر پردیش کا ہو کہ اتراکھنڈ کا ہو کہ آسام کا ہو، اے وہاں کے گدی پر بیٹھنے والے سی ایم، وہاں کے کرسی پر بیٹھنے والے کرپٹ نیتاؤں، نہیں پڑھے ہو تو سن لینا ویڈیو جس کے اندر بھارت کا سمویدھان لکھنے والا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے پرٹیکولر مدرسہ چلانے کے لیے ایک آرٹیکل لکھا، اور اس آرٹیکل کے اندر ہمارے عربی